السلام علیکم، میرا نام وقاص احمد ہے اور میرا تعلق پی ایچ کے موٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہے. اور جو ٹوڈے مجھے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے علامہ اقبال ڈے. منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، تجھ کو اگر مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر. علامہ اقبال نے پاکستان کی آزادی میں بہت سی خوبی ہم کو بیان کی ہے کہ ہم کو آزادی کس طریقے سے ملے، کیونکہ پہلے مسلمانوں کو بہت ظلم زوال سے واسطہ تھی، کیونکہ اوپر بہت ظلم ہو رہے تھے، جس کا خواب علامہ اقبال نے پھر الہ آباد کی جلسہ میں بیان کیا کہ ہمارا جو قانون ہے، جو ہندو کے ساتھ ہمارا تعلقات ہے، کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. کیونکہ جو علامہ اقبال نے ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی کچھ اس طرح ہے. کہتے ہیں کہ ان کے رسم و رواج، کلچر، بات چیت، ان کا رہن سہن وہ مسلمانوں سے الگ جدا ہے، کیونکہ یہ اکٹھا کبھی بھی نہیں رکھ سکتے. وہ لوگوں نے پاکستان کو خواب قائد اعظم کو بیان کر دیا، کیونکہ قائد اعظم ایک ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کے لوگوں کو سمجھا سکے، مسلمانوں کی ہم نے ایک ایسی کنٹری بنانی جس میں ہم آزاد ہو. اور ان لوگ قائد اعظم علامہ اقبال کے مرنے کے بعد قائد اعظم نے اس خواب کو روشنی پیش کر دیا اور پاکستان ایک آزاد ملک ہو گئے. لیکن پاکستان کی آزادی جو علامہ اقبال کے خواب کے اوپر ہے وہ بالکل غلط ہے. علامہ اقبال نے ہم کو کہا کہ آپ شہید ہو، کیا ہم شہید ہیں؟ یہ اس ڈے کو دیکھو کتنا بہترین ڈے ہے، 9 نومبر، ہمارے بہترین پوئٹری. اور یہاں پر دیکھو پوری یہ فضا دیکھو بند ہو گئی ہے، ان لوگوں نے ان کی چھٹی دی ہے. یہ ان کو چھٹی نہیں کروانی چاہیے تھی. یہ ان کے اوپر اسپیچ کمپٹیشن لوگوں کو آپ نے جو ہمارے مفکرات ہیں، ہمارے اساتذہ کرام نے ہم کو ان کی پوئٹری کے بارے میں بتایا کہ ہمارا نیشنل ہیرو تھا، لیکن کوئی اس کے بارے میں ہمارے اوپر نہ کوئی قانونی جرم جو کوئی کرتے. اگر ہم ادھر دیکھیں اپنے ملک میں کہ ہم آزاد ہے، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آپ کے لیے آزاد بنے ہوئے، لیکن یہ آزاد نہیں. اگر ادھر دیکھو سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے، ظلم زوال شروع ہے، زنا عام ہے، ہمارے گورنمنٹ کو لوگوں نے بیچ دیا، ہمارے وزیر اعظم بیچ دی گئے. اگر ہم ادھر دیکھیں اسکول میں دیکھیں، اپنی یونیورسٹی میں دیکھیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو چور ہے، دوسرے کو چور ہے. اگر آپ اس طرح دیکھیں کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، یہ کس طرح آزادی ہے کہ آپ ایک باپ بیٹے کو قتل کر رہے ہیں، بیٹا باپ کو قتل کر رہے ہیں، ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ یہ آزادی قوم ہے؟ کہ ہم علامہ اقبال کی ریئل میں شہید ہیں؟ علامہ اقبال نے جو خواب پاکستان کی بیان کی تھی اس کے الٹا قانون شروع ہے، اس کا اپوزٹ ہم سٹارٹ ہے. اگر آپ ادھر چلے جائے کسی شخص کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، وہ سب سے کرپٹ ہے، ٹیچر کے پاس جاؤ وہ خود سے کرپٹ ہے. اگر آپ ہم خود کرپٹ ہیں، ہم اسٹوڈنٹ کے پاس چلے جائے ہم خود 2 نمبری کرتے ہیں، ہم کس طرح پاکستان کو سیدھا کریں گے؟ وہ جو لوگوں نے خواب دی تھے وہ بالکل غلط ہے. علامہ اقبال کے لوگوں اوپر ان لوگوں نے فتوی بھی جاری کی تھی. کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں نے انگریزوں کو یہ قانون واسکٹ وغیرہ پہنی ہوئی تھی، یہ تو خود انگریز ہے، کس طرح یہ مسلمانوں کی بات کرتے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب، مولوی کسی نے اس کو شیخا ہوا ہے. لیکن وہ جب مر گئے تو اس کا ایک خادم تھا علی بخش، اس نے ان کے ساتھ کیس سٹارٹ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی انگریزوں کا لباس پہنے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں جب یہ گھر آتا تھا تو یہ کہتے تھے مجھے انسانوں والا لباس دے دو، یہ تو جالوں والے ہیں. ان لوگوں نے مغرب کے قانون سے ہٹ ہمارے لیے باتیں کی. لیکن ہم اگر ادھر پاکستان میں دیکھ لیں، زنا کے اڑے عام ہے، شراب عام ہے، ایک دوسرے کو ہم مار رہے ہیں، قتل عام آ رہے ہیں. اگر کوئی گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کا زبان کاٹی جاتی ہے. کیا یہ ہماری آزادی ہے؟ یہ بالکل ہماری آزادی نہیں ہے. اگر آپ پہلے 1600 میں دیکھیں ادھر مڈل کلاس میں جب بات آتے ہیں، مڈل کلاس میں جب آپ پہنچ جاتے ہو تو آپ کو اسٹڈی اسٹارٹ کی جاتی ہے. اور اس وقت ہمارے مسلمان ٹاپ پہ تھے، ان کی بکس تھے. لیکن جب 16 کی صدی پہنچ گئی اور مسلمان نے تعلیم کو چھوڑ دیا، لیکن انگریز بڑے ہم سے انٹیلیجنٹ ہیں، ان لوگوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو کرسچن زبان میں کنورٹ کر کے اپنے اسکولوں میں شیئر کی. ابھی دیکھو ہم ان کے غلام بنی ہوئے ہیں، ذہنی غلام ہوتے ایک فزیکلی. اگر ہم دیکھیں ان کے ذہنی غلام بھی اور فزیکلی بھی. اگر آپ ادھر یونیورسٹی میں دیکھو یا اسکول میں دیکھو جتنی کتابیں ہیں وہ کوئی پاکستان کا ذکر نہیں ہے. اگر وہ 2-3 ورڈز کا ذکر ہوگا، اور ہمارے جتنی بھی پوائٹ ہیں ان کا بھی 2-3 ذکر ہوگا، سارے ہم انگریزوں کے غلام بنے ہوئے. اگر سبق بھی ہے، اگر آپ ادھر دیکھ بھی لو نا، سارا انگریز ہے، انگریز نے یہ کیا اس نے یہ بنا، یہ کوئی مسلمان کا نہیں، کیونکہ ہمارے اوپر پابندی ہے. یہ اپنے آپ سے پابندی نہیں ہٹا سکتے اور نہ اپنے بک کو آگے لے جا سکتے، کیونکہ پابندی ہے. تعلیم اس بک سے حاصل کی جاتی ہے جس بک پہ پابندی ہو. اگر آپ نے اسٹڈی حاصل کرنی ہے اس جگہ جاؤ، جگہ کے اوپر پابندی ہو، اسٹرکٹ جگہ پر جاؤ. ایسے نہیں کہ آپ کسی شخص کا ایک بک اٹھاؤ اور آپ تعلیم اسٹارٹ کریں، یہ تو آسان بات ہے. پہلے ہم نے اپنی ملک کو کنٹری سیدھے کرنی ہوتی ہے، پھر آگے بڑھ کر ان کے خواب پوری کرنے ہوتے ہیں. اس نے جو آزادی میں خواب دیکھے تھے وہ سارے در الٹے ہیں. اگر یہ پاکستان ہے، اب تو مانتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی آزاد ہوا ہے. ہم مسجد نہیں جا سکتے، اگر مسجد جائے کوئی باہر آتے اس کا چپل چوری ہو جاتا ہے، باہر آتے ہیں اس کو قتل کیے جاتے ہیں. مسجدوں میں دھماکے ہیں، چرچوں میں دھماکے ہیں. اگر یہ جتنے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں سارے
قوموں کے لیے آزادی ہے. کوئی ادھر ایک قوم ہے جو آزاد ہو, کوئی آزاد نہیں ہے. اگر ایک قوم آزاد ہو تو ادھر دیکھو ہماری سوسائٹی کی بھی تھی کہ ہماری یونیورسٹی میں بدحالی ہے. ٹیچر کا اپنا سوسائٹی بنا ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ کا اپنا سوسائٹی بنا ہوتے ہیں, اور ادھر جو کراسپور والے ان کا اپنا سوسائٹی ہوتے ہیں. جب تعلیم کی باری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپس میں لڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جہاں پر یہ تحریک سٹارٹ ہو جاتی ہے نا, ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, کیوں ان کی دو تحریکی کبھی بھی ایک پلیس پہ نہیں رہ سکتے. ایک ہمارا ادھر اساتذہ کا ایک تحریک ہے اور اسٹوڈنٹ کا اپنا تحریک ہے. اگر آپ اس کو کہو کہ سر جی اس طرح کرو, نہیں اس طرح نہیں کرو, آپ کہاں سے آ گئے ہو؟ کیا یہ اقبال کی شعر نہیں ہمیں سبق پڑھائیں گے؟ یہ بالکل غلط ہے. ہمارا نظام بالکل الٹا پلٹا ہو گئے. اس کو سیدھا کرنے کے لیے لوگ چاہیے. اگر یہ آپ سیدھا کرو گے نا, یہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا. اس کو ٹرائی آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ کسی منہ پہ ہاتھ اس طرح رکھو گے, آپ کے اوپر بھی ہاتھ رکھے گا. ہم ٹیچر کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ادھر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھاؤ, اسٹوڈنٹ کو تھوڑا موٹیویٹڈ کرو. لیکن ادھر نہیں. اب جب عالم اقبال ڈے ہو, قائد اعظم ڈے ہو, یہ کہتے ہیں گھر میں اس طرح سوتے رہو, اور یہ قائد اعظم نے ہم کو خواب آزاد کیا ہوا ہے. یہ بالکل غلط ہے. ادھر ٹیچر بھی کو ہماری وی سی صاحب ہو گئے اور پروفیسر صاحب ہو گئے, ان کو چاہیے تھا کہ ادھر حال ہمارے لیے کھول دے. ادھر وہ ہم کو پہلے خود اس اسپیچ دیتے کہ اس طرح ہمارا بند تھا, اس طرح ہیرو تھا, اس نے اتنا ہیلپ کیا ہوا ہے پاکستان کی آزادی میں, اس نے باتیں کی. بالکل نہیں. وہ بس صرف ادھر اپلیکیشن دیتی تھی کہ کل پاکستان کی چھٹی ہے. اور ان لوگوں کو جو ابھی نئی نسل آ رہی ہے, ان کو علامہ اقبال کا بالکل پتہ نہیں ہے. بس یہ پتہ ہے کہ علامہ اقبال اس دن پیدا ہوتا ہے, اس دن ہماری چھٹی ہوگی اور ہم نیند کریں گے. علامہ اقبال کا ایک غزل ہے جس کے اوپر لوگوں نے فتویٰ بھی کیے تھے, ہم ہے وحدت پرست خدا ہے ہمارا, ہم ہے کافروں کو کافر ہے خدا ہمارا. جب اس نے یہ شعر گایا ہوا تھا تو اس نے لوگوں کے اوپر اس نے وہ فتوی جاری کی تھی. کہتے ہیں یہ تو کافر ہے, یہ اللہ کو کافر کہے. کافر کا مطلب کیا؟ ہم کو کافر کا بس سمجھ لے کہ نہ مسلم کو کافر کہتے ہیں. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. یہاں پر کہے ہوئے ہم ہے وحدت پرست, ہم ایک ہے اور ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں. اور ہم جو ہے ہم خود کی ہر چیز سے انکار کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ نہیں کرتے, ایک دوسرے کی مدد کرنی, ہر چیز سے ہم خود انکار کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ خدا ہے کافر ہے خدا ہمارا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا خدا کافر ہے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب معاشرہ بنائی ہوئے, ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے, لیکن وہ دیکھو کسی کا بات نہیں مانتا. یہ اس لیے ہم اس کو اس نے اشارہ کیا کہ خدا ہے ہمارا کافر. اس کا یہ مطلب تھا نا کہ یہ انکار کرنے والے, کہ اس نے یہ آپ کو دنیا دی وہ ہر چیز کی انکار کرتے ہیں. جو وہ کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے نا, جو آپ نہیں کرتے تو بھی یہ انکار ہے. لیکن ان لوگوں نے ان کے اوپر کہتے ہیں یہ کافر ہے. اور جو ہمارے آج کل نوجوان سے پوچھ کہ اقبال کی داڑھی کیوں نہیں تھی, کہتے ہیں یہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی, اس کے ساتھ کیا کہہ لو کہ فتوی جاری کیجیے. کہتے ہیں تو یہ تو ہندو تھا. اقبال کی داڑھی کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ جو ہمارے آج کل کی مولوی ہے جو تعویذ گر, کہتے ہیں آپ کو پاکستان ہم نے اس لیے آزاد کیا کہ آپ مسجد میں تعویذ اسٹارٹ کرو, اپنا بزنس اسٹارٹ کرو, مسجد خدا کا گھر ہے, ادھر عبادت کرو. لیکن جو علامہ اقبال فرانس گئے تو ایک شعر لے کے تھے, اس شعر مجھ سے بھول گیا. کہتے ہیں جتنی جگہ خوبصورت ہوتی ہے نا مسجد, کتنا خوبصورت جگہ, لیکن آپ اگر ایک پہلے سب میں دو تین بندے کھڑے ہوتے ہیں کوئی عبادت کے لیے نہیں آتا ہے. یہ شو منٹ کے لوگ جگہ کا نہ بنا, اس میں عبادت کرو. ہمارے مولوی نے ان پہ شو میں اسٹارٹ کیا, کوئی تعویذ کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں یہ کرو کر. اگر آپ اتنے تیز ہو نا تو پاکستان پہ ایسے کچھ تعویذ کرو کہ وہ بن جائے. یہ سارا کوئی آرام سے نہیں بن جاتا. علامہ اقبال بیٹھا تھا, وہ ان کی داڑھی نہیں تھی, ان کے پاس ایک مولوی آتا تھا جاتا تھا کہ داڑھی رکھو, یہ کرو, اس کو مجبور کرتا ہے. پھر وہ آ گئے, کہتے ہیں اب تو ویسے وکیل صاحب ہو, آپ میرا کیس لڑو کہ میں اپنی بہن کو جو ہماری زمین ہے اس میں حصہ نہیں دے سکتی, آپ میرا یہ کیس لڑو گے. وہ اس نے کہا یہ میں نہیں لڑ سکتا. وہ علامہ اقبال کو بار بار تنگ کر رہے تھے. آخرکار علامہ اقبال بھی مجبور ہے, کہتے ہیں کبھی میری داڑھی کے پیچھے آتا ہے اور کبھی کہتے ہیں میں نے بہن کو اپنا حق نہیں دینا. جب وہ علامہ اقبال کے پاس آ گئے لاسٹ ٹائم, علامہ اقبال مجبور, علامہ اقبال نے اس طرح اس کو ہاتھ رکھا, کہتے ہیں یہ تیرے ہاتھ میں میری داڑھی ہوگی, لیکن یہ ابھی بتاؤ کیا شریعت میں بہن کا حق ماننا یہ جائز ہے؟ تو وہاں پر مولوی کا منہ بند ہو گیا, سیدھا چلا گیا. یہ خواب اس کا صرف ریئلٹی ہے پاکستان میں. جو اس وقت کے مولوی تھے اور آج کل کی مولوی یہ سیم ٹو سیم ہے, لیکن اس نے جو اور خواب دیکھے تھے وہ بالکل غلط ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یونیورسٹی میں کوئی اس طرح کریکولر ایکٹیویٹیز اسپیچز انوینٹ کرے کہ اس پہ لوگ آ کے لوگوں کو انوائٹ کرے, باتیں کرے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح, ہم نے اس کو اس طرح سیدھی کرنی ہے. لیکن کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ پشتو میں شعر ہے کہ سپینی موایا کا ژوند کې سپینی ته ویني ته اوبه وایا او که ژوند کې هغوی خلاف یو بل شعرن دی کہ اگر آپ نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی, اگر آپ نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ کا سر کاٹے جاتے ہیں, کیونکہ آج اس طرح ہمارے حکمران اس طرح بنے ہوئے سب سے کرپٹ ہے. اگر آپ اس کی جیب پہ اس طرح ہاتھ رکھو گے کہ اس میں اور پیسے ہم جانے نہیں دیں گے, تو آپ کو ایک
آپ کے اوپر یہ FIR وغیرہ درج کرتے ہیں, آپ کو دبایا جاتا ہے, آپ کو ذہنی دبایا جاتا ہے, کیونکہ ہماری تو ادھر ذہنی غلام ہے. اگر آپ اس کو چھوڑے باہر ممالک کو, باہر ممالک میں دیکھو تو ایک دن کی چھٹی ہوگی, وہ کہتے ہیں یہ ہم کو نقصان پہنچائے گا. ہمارے پاکستان میں تو اساتذہ بھی ہم کو کہتے ہیں آج میرا بیٹا بیمار ہے, آج میری بیوی بیمار ہے, آج میرا یہ کام ہے اپناؤ. ہم خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ذہنی غلام ہیں, ہمیں تعلیم کے ساتھ کوئی شوق نہیں, کیونکہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ ان لوگوں نے ہم کو اس طرح تیار نہیں کیا کہ آپ شہین ہو. انہوں نے شہین کو الٹا مطلب یہ شہین تو آپ پرواز اوپر کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جتنے بھی پرندے ہیں نا یہ ہمارے مثال پرندوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جب بارش اسٹارٹ ہو جاتی ہے کوئی درختوں میں چھپ جاتے ہیں, کوئی گھروں میں جاتے ہیں, گھونسلے میں. شہین بادلوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم شہین کی طرح سفر کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی ذہن کو چینج کریں, اپنے ان معاشرے کے خلاف آواز اٹھائے. پہلے ہمیں چاہیے کہ اسلامیہ کالج کو دیکھے, تاریخی ادارہ یہ بھی علامہ اقبال کے دور میں بنا تھا, لیکن اب کہیں دیکھو بدحالی کا شکار ہے, نہ کوئی ادھر قانون ہے نہ کچھ ہے. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس سے تنگ ہے کیونکہ ادھر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہر کوئی اپنی بیماری میں شغل, معاشرے میں شغل لگا رہا ہے. کوئی اگر کسی کو کہو کہ یہ کرو, کہتے ہیں آپ کا کام ہے, پہلے اپنے خود کو سیدھا کرو, جب آپ کو موقع ملے پھر دوسرے کے خلاف اٹھاؤ. اگر ہم خود سیدھا نہیں ہوں گے, ہم کسی طرح ٹیچر کو اس طرح پکڑیں گے سر جی یہ کرو, آپ کو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں پہلے آپ کو اوپر سیدھا کرو پھر میرے اوپر ہاتھ اٹھایا کرو. پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو سیدھا کریں پھر دوسرے کے خلاف اٹھائے. اگر ہم ابھی کہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, پہلے میں خود غلط ہوں, کیونکہ ہم خود ایک ٹائم پہ کام نہیں کرتے. ہم بھی اقبال کی شہید نہیں ہے, اور اس نے جو خواب دیکھے تھے ہم اس کے الٹے ہیں. پہلے ہم اس کے جو انہوں نے شاعری کی ہے اس کی ایک شعر بھی قرآن مجید سے ہٹ کر نہیں ہے. پہلے ہم ان کے اوپر عمل کریں, پہلے ان کو پڑھیں, پھر اسٹڈی کریں, ان کے اوپر ریسرچ کریں. لیکن ہم نہیں, ہماری جو ابھی شاعر ہے میں نے اس لڑکی کو دیکھا, اس لڑکی نے اس کو دیکھا. ہماری آج کل یہ نوجوان ہے شراب نوش نے اس نے کہا تھا کہ پلٹنا جھپٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ. یہ بالکل آج کے معاشرے کے لیے غلط ہے. ادھر نشہ کرو, سگریٹ پیو, زنا کرو, ڈانس کرو, لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ. آج کل ہمارے جو نوجوان یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو گھروں میں یہی سکھایا جاتا ہے. اگر کوئی مسجد جائے اور اس کو کوئی مولوی مارے تو یہ گھر میں آ جاتا ہے اس کا وہ میرے بیٹے کیوں مارا, یہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کا رسپانسبلٹی نہیں. اگر اسکول میں جائے اور ٹیچر اس کو مارے کہتے ہیں اچھا کیا ہے, کیونکہ ہمارا ذہن ہے نا جو غلام بنے ہوئے ہیں. انگریزوں کا سبق یہ سیکھ لیا, کہتے ہیں سوری واٹ از یور نیم از ڈیڈ پیٹ. یہ جب یہ گھر میں بولتے ہیں کہتے ہیں میرا بچہ تو اس میں ٹیلنٹ آ گیا, اس نے انگریزی اسٹارٹ کی ہے, آگے بڑھ کر ملک کی جان قربان کا. یہ ملک کی جان نہیں, یہ ملک کی اور بیڑا غرق کر دے گا. پہلے اس کو اپنے اسلامی رول سکھاؤ کہ اسلامی ہم کو کیا سکھا رہے ہیں, پھر مزہ آئے گا. اس طرح نہیں کہ پہلے ہم کا انگریزی کو غلامی سکھاؤ پھر بعد میں کہو کہ آپ مسجد جاؤ. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ابھی پیدا ہو رہے ہیں ان کی ہم صحیح رسپانسبلٹی ادا کریں. ان کی ابھی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جب گھر میں وہ رو رہا ہوتا ہے, اقبال کی شہین ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اقبال کی شہین کیوں نہیں, سارا الٹا ہے. جب رو رہا ہوتا ہے اس کو ماں دودھ, اس کو کوئی باتیں وغیرہ نہیں کرتے, اس کو موبائل دیتے, سانگ لگا لیتے کہ یہ سنو, کیونکہ آج کل اس طرح بچہ اس کو موبائل دیتے تو خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باپ کو